اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے مخصوص کیے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیں؟ بے شک تم ایک بہت بڑی بات کہتے ہو۔ افاصفاکم، کیا تمہیں چن لیا، اور ربکم، تمہارا رب۔ اور یہاں پر جو بالبنین، بیٹوں کے لیے، اور واتخذ، اتخذ کے معنی آتے ہیں بنا لیا، اور ملائکہ کے معنی فرشتے، اور اناثا یعنی بیٹیاں۔ اور انکم، بے شک تم، لتقولون، بولتے ہو، کہتے ہو، قولا عظیما یعنی بہت بڑی بات۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے وحدانیت کے اوپر دلیلیں پیش فرمائیں، اور اس کے بعد معاشرے کے اندر رہنے کے آداب سکھائے۔ ایک اچھا سماج کیسے تشکیل پاتا ہے، ایک اچھے سماج کو، سوسائٹی کو کیسے ہونا چاہیے، انسانوں کا آپس میں برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، کیسے لوگ ایک دوسرے سے ملے اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ میں رہیں، ان سب آداب کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے لیے خاص کر اور باقی تمام مشرکین کے لیے عام طور سے ایک بات کہی کہ اللہ رب العزت کی جو ذات جو سب سے بے نیاز ہے، یہ کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اس کے لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو یہ فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پوجا بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس بات پر سخت سخت نکیر فرمائی ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہو ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کی ذات سب سے الگ ہے اور سب سے تنہا ہے، اس جیسا نہ کوئی ہے، نہ اس کی مثل کوئی ہے، نہ اس کی نظیر کوئی ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اسی طریقے سے فرشتے بھی اس کی مخلوق ہیں۔ اب خالق اور مخلوق کے درمیان میں یہ وہ آقا ہے اور اس کے یہ غلام ہیں۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس کے سامنے غلام ہیں، اور وہ آقا ہے، وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے بالا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ اس کی بیٹیاں ہیں، یہ ایک کمی کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ ہر کمی سے پاک ہے۔ بیٹیاں بالکل نہیں ہیں، اسی طرح اللہ کے لیے بیٹے بالکل نہیں ہیں۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا، کسی کو اللہ کی بیٹی کہنا، یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے اور زمین جو ہے وہ شق ہو جائے، پھٹ جائے، کہ تم لوگ اتنی بڑی بات کہتے ہو کہ رحمان کے کوئی لڑکا ہے، یعنی اللہ نے کوئی لڑکا بنایا یا اللہ کی کوئی لڑکیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ نے کہا سبحانہ، یعنی اس کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، جو یہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ کی صحیح معرفت تم کو حاصل ہی نہیں ہے۔ تم نے اپنے من سے، من گھڑن طریقے سے اللہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں سوچ رکھی ہیں۔ یہ تمہاری سوچ بالکل غلط ہے۔ اللہ کی جو ذات ہے وہ تمہیں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیتوں کی وہ تشریح کر کر کے تم کو سمجھائیں گے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ سب سے پہلے تم یہ جانو کہ تم کو وجود کس نے بخشا ہے، یہ کائنات کس نے بنائی ہے، تمہارے اوپر جب موت طاری ہوگی تو تم کہاں جاؤ گے۔ ان سب باتوں کا جاننا تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، کن باتوں پر وہ سزائیں دیتا ہے اور کن باتوں پر وہ انعام دیتا ہے، ان سب باتوں کا جاننا تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت یہ کتاب اتار رہا ہے اور اس کی تشریح کرنے کے لیے اس کے نبی، اس کے رسول موجود ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں بتائیں گے کہ اللہ کی صحیح معرفت کیا ہے۔
لہٰذا یاد رکھو کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اس کی ذات سب سے بلند ہے اور اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ تنہا جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا، یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ اس نے کہا اللہ رب العزت، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو وہ جب دیتا ہے تو سب پاتے ہیں، وہ عطا کرتا ہے تو لوگوں کو ملتا ہے، وہ بانٹنے والا ہے اور لوگ محتاج ہیں اس کے۔ اللہ کی ذات سب سے پاک ہے، سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بیٹیاں ہیں فرشتوں کے بارے میں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ انہیں جو کام سپرد کرتے ہیں، بندے وہ کام کرتے ہیں، فرشتے وہ کام کرتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جس کام پر لگا دیا ہے وہ اس کام کو کرتے ہیں۔ جو لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو جس کام پر لگا دیا ہے وہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کی بیٹیاں کہنا یہ بالکل درست عقیدہ نہیں ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ اور اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ انکم لتقولون قولا عظیما، تم لوگ بڑی عظیم بات کہہ رہے ہو، یعنی بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں اس کا خود اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کتنی غلط بات کہہ دی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے زیادہ غلط بات سن کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، اس کے بندے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، اور پھر بھی وہ صبر کرتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے اور ان کو ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ کتنا مہربان آقا ہے، کتنا شفیق آقا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو باتیں گالی کی طرح ہیں۔ یہ باتیں گالیاں ہیں۔ اللہ کے لیے بیٹا کہنا، اللہ کے لیے بیٹی کہنا، یہ اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کو عیب تصور کرنا ہے، اللہ کے اندر کمی تصور کرنا ہے، اپنے اوپر قیاس کرنا ہے کہ جیسے انسانوں کے بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں، جیسے انسان ایک دوسرے سے کا محتاج ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ کو تم نے مان لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ان سب سے پاک ہے، سبحان، اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، بہت بری بات کہہ رہے ہو، اور اتنی تو عقل رکھو کہ اپنے لیے اگر تمہارے لیے کوئی کہہ دے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو اپنا چہرہ شرم سے چھپا لیتے ہو اور اس کو زندہ درگور کر دیتے ہو اور اس کو باعث رسوائی جانتے ہو، اور اللہ کے لیے اسی کی بیٹیوں کرتے ہو۔ تمہارے دل کے اندر کوئی عظمت نہیں رہ گئی ہے، تمہارے دل کے اندر کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے، تو اللہ کو تم نے سمجھا ہی نہیں۔ تمہارا یہ شرک ایسا ہے کہ اس نے تمہارے ذہن پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اور یاد رکھو شرک کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان مردود ذہن کے اوپر ایک ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ انسان سامنے کی حقیقت کو بھی نہیں پہچان پاتا۔ اللہ کو اتنا عظیم جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ میں شریک کرنا، اس کو محتاج سمجھ لینا، یا اس کے لیے ایسی باتیں کہنا جو انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، یہ باتیں انتہائی احمقانہ ہیں اور انتہائی بیوقوفیت کی بات ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کو صحیح طور پر سمجھنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنو، قرآن پاک کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں، جو اللہ اپنا کلام اتار رہا ہے اس کو سنو، اور اس کی تشریح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو سنو، اور اپنا عقیدہ ویسے بناؤ جیسا کہ تمہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ تمہارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ تمہارا عقیدہ وہ نہیں ہونا چاہیے جو تم نے خود سے گڑھ لیا ہے، یا تمہارے باپ دادا نے خود سے گڑھ لیا ہے، یا تمہاری قوم نے، تمہارے لوگوں نے خود سے گڑھ لیا ہے۔ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو جو اس کے رسول نے بیان کیا ہے، جو اس کے رسول کے اوپر اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے، اس کلام میں جو عقیدہ موجود ہے، قرآن پاک میں جو عقیدہ موجود ہے، اور اس کے رسول کی زبان مبارک یعنی حدیث شریف میں جو عقیدہ موجود ہے، وہ عقیدہ رکھو، اور اسی عقیدے کے اوپر تمہاری نجات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔